اس کو حضرت کبھی ذکر الہی نال منجو، کدی انہوں درود پاک پڑھ کے چمکاؤ، تو کدی انہوں قرآن پڑھ کے نرم کرو حضرت. دو یار جسم کو اس کی غذا مل رہی ہے یہ ٹھیک، اس کو اس کی غذا نہیں مل رہی ہے، اس کو اس کی غذا دو. اس کو پہلی بات تو حضرت افسوس یہ ہے کہ ٹائم کسی کے پاس نہیں جی اللہ کے رسول کا نام لینے کا. تو اگر لے بھی لیں گے تو مطلب کے لیے، میں کسی بزرگ نے، کسی پیر صاحب نے، کسی مولوی صاحب نے دچڑا ہے نہیں واری پڑھتے ہو جائے، اس نیت سے اس کا نام لے گا ہی نہیں کہ اس کی صفائی ہو. کیونکہ نیت کچھ اور ہوتی ہے، اس لیے پھر صفائی والا معاملہ پھر پیچھے رہ جاتا. اللہ صفائی ہوتی ہے اس کا نام لینا. حضور بلے شاہ کہہ رہے ہیں نا، فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا، فرماتے ہیں میں نے اتنا اللہ 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 اتنا اللہ اللہ کیا کہ میرے دل پہ اسم ذات کا رنگ چڑھ چکا ہے، اور کوئی رنگ ہی نہیں، ایک ہی رنگ چڑھا ہوا ہے، اسم ذات کا رنگ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ حضرت فرماتے چڑھ گیا. الف اللہ رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، بولیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. صفائی ہے، صفائی ہے. کدی اللہ دے نال نام لے کے صفائی، اور کبھی درود پاک پڑھ کے حضرت اس پہ چمک. ہاں اس نے بڑا سونا لکھا، محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا. لیکن خرابی یہ کہتے نہیں حضرت، خرابی یہ ہے کہ کہتے. میں جمعے والے دن حضرت سیالکوٹ ہوتا ہوں، جمعے میں بڑے احباب آتے ہیں حضرت جی، یہ پریشانی وہ پریشانی، ایسے 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 ایسے. اللہ حضرت جی یہ جو پریشان ہو نا، یہ بھی خوش نصیب سمجھو اپنے آپ کو. یہ پریشانی بھی اس لیے ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تو بندے دا پتر بن لے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ تو اس طرح کی رسیاں دراز ہیں، صحیح بات، اس طرح کی رسیاں دراز ہیں کہ ڈھیل دے دی ہوئی ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ پریشانی آئی، یہ خوش نصیب ہے. یہ پریشانی اس لیے ہے کہ خودے وال رجوع کر. یہ جو آپ یہ خوش نصیب ہے حضرت آپ جو پریشانی والے. نہیں تو اس طرح کی یہ نمرود یا فرعون کے لیے لکھا ہے کہ حضرت اس کو ساری زندگی کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے، سر درد تک نہیں اس کو ہوا. یہ وہ نا تقریباً یہ ہر ایک کو ہو ہی جاتی ہے حضرت، لیکن اس کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا کہ یہ مجھے کبھی کہیں اس کو سر درد دیں، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے. یہ خوش نصیب ہے وہ حضرت بھائی جو جس کو پریشانی ہے. اور پریشانی اس لیے ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تو اللہ کو پکارے، تو اس کو یاد کرے. نہیں تو اس سے رسیاں دراز ہیں حضرت، ڈھیل دے دی گئی ہے، ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے. وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آسمان سے نا ایک فرشتہ اتر رہا ہے. میں نے پوچھا تو کیا کرنے آ رہا ہے زمین؟ اس نے کہا جی دو کام کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا. انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا پہلا کام یہ کہ ایک یہودی دریا میں اس جگہ جال ڈالے بیٹھا ہے کہ وہاں مچھلی کوئی نہیں، اور صبح سے بیٹھا ہوا ہے. اللہ پاک نے اس لیے بھیجا کہیں اور سے مچھلی پکڑ کے نا اس کے جال میں ڈال، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے ہیں، کہیں اور سے مچھلیاں پکڑ کے اس کے جال میں ڈال دے، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے. میں نہیں چاہتا یہ مجھے پکارے. کہا جی دوسرا کام، کہ اللہ کا ایک عاشق ہے تو اس کے نفس نے نا حلوے کا تقاضا کیا ہے، اور آج کو حلوہ اس کو کھانے کے لیے دے بھی گئے. مجھے اللہ نے کہا تھا حلوہ روڑ آ کہ کھا کے میرے تو غافل ہی نہ ہو جائے. یہ بڑا خوش نصیب ہے حضرت جس کو پریشانی، کیونکہ پریشانی اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ تو اللہ کو پکارے. نہیں تو حضرت میں تو دنیا پھر بیٹھا ہوں حضرت، رسیاں دراز ہیں اور لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ رسیاں دراز ہیں. وہ کسی سوسائٹی میں گھر ہونے پہ، اچھا کاروبار ہونے پہ، اولاد ہونے پہ، اور بڑا اللہ کا فضل ہے. اور تمہیں کس نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے؟ اگر پیسہ ہونا اللہ کا فضل ہوتا تو یہ نمرود کے پاس بھی بڑا تھا. اگر صرف پیسہ ہونا اللہ کا فضل ہوتا تو یہ فرعون کے پاس بھی بڑا. اگر صرف پیسہ ہونا اللہ کا فضل ہے تو بھائی یہ شداد کے پاس بھی بڑا تھا. نہیں، فضل اس پہ ہے جس کو 5 وقت نماز کی توفیق ہے حضرت، اس پہ فضل ہے حضرت.
फजल उस पे है जिसको अल्लाह के जिक्र की तौफीक है, फजल उस पे है जिसको दुरूद की तौफीक है, फजल उस पे है जिसका वक्त कुरान के साथ गुजरता है, बाकी तो नहीं है। अगर सिर्फ ये चीजें होना फजल होती तो बेटा ये तो फिरौन के पास भी थी, ये नमरूद के पास भी थी, ये शद्दाद के पास भी थी, ये कारून के पास भी थी, हामान के पास भी थी, लेकिन उनके पास अल्लाह नहीं था। इसलिए ये बड़े हजरत हमारा रोज का काम है, बड़ा जी अल्लाह दा फजल, चुप करके सुन छड़ी ली, जहाँ पता हो कि चलो बोलने का कोई फायदा हो वहाँ बोल भी पड़ते हैं, वहाँ इसलाह कर देते हैं कि मियाँ ना ये फजल नहीं हो, खाली फजल हो देते या जिन्हें तहज्जुद दी तौफीक है, जिसके पास ये नेमत है सरगी मुसल्ले थे खलो के कुरान पढ़ के रोना लिए। खुदा की कसम है अगर कोई बंदा बैठा है मेरे नजदीक फैसलाबाद का सबसे अमीर आदमी वो है, मेरे नजदीक फैसलाबाद का सबसे अमीर आदमी वो है जिसके पास जिसको तहज्जुद है कि दौलत मुयस्सर है। और याद रखना हजरत ये जो पैसे वाले हैं जिनको आप और मैं अमीर समझते हैं, या हम कोई नहीं अमीर है, हम तो गरीब हैं अभी। एक बुजुर्ग थे उनके पास कोई शख्स ना 10,000 दिरहम लेके आ गया, हुजूर कबूल फरमा लें, फरमाया नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसने कि हुजूर हलाल के हैं, फरमाया फिर भी नहीं चाहिए। उसने कि हुजूर वजह, फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमाने मुबारक का मफहूम है मेरी उम्मत के फकीर मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, तू क्या चाहता है कि ये 10,000 लेके मैं अपना नाम फकीरों की लिस्ट में से कटवा लूंगा? वो थे अमीर आदमी, हम किधर के अमीर, हम गरीब हैं। ठीक है जेब से हम अमीर हैं, वॉलेट से हम अमीर हैं, बैंक से हम अमीर हैं, लेकिन दिल के हम गरीब हैं, क्योंकि अभी भी दिल में इसकी भूख मौजूद है। वो थे अमीर आदमी। और हजरत असल अमीर वो है जिसको दिल की अमीरी मुयस्सर है। अपने अल्लाह से दिल की अमीरी मांगो, जे तू दिल का अमीर है फिर तू 10 रुपए च भी अमीर है, और अगर तू दिल का अमीर नहीं तो तू 2 अरब रख के भी गरीब है। हमारे हुक्मरान नहीं देखे आपने, इनसे ज्यादा कोई गरीब होगा? कितने कितने असासे हैं हजरत इनके, लेकिन इनकी लालच खत्म हुई, दिल के गरीब है। वो बाबा दिल का अमीर आदमी था, फरमाया मैं मुझे नहीं चाहिए। तू क्या चाहता है कि ये 10,000 लेके मैं अपना नाम फकीरों की लिस्ट में से कटवा लूं? उसको फिर भी नहीं समझ आई। वो कहता नहीं हुजूर फिर भी कबूल कर लें। आपने फरमाया अच्छा ये बता, ये 10,000 मुझे दे के तू चाहता है कि तेरे पास और पैसे आए? बोलेंगे जी हुजूर मैं चाहता हूँ, इसीलिए तो आपको दे रहा हूँ कि आपकी बरकत से हो रहा है। फरमाया फिर मैनू कानू देने, फिर तू ही कोल रख, तेनू मेरे नाल बहुती लोड़ है। फरमाया मैनू फिर कानू देने, तेनू मेरे नाल बहुती लोड़ है। हम इधर के गरीब है पुत्र, हम इधर के नहीं अमीर, खुदा से इधर की अमीरी मां, अल्लाह पाक से इधर पाजी अच्छी दी अमीरी मंगो। ये है अमीरी, इधर ये है अमीरी पुत्र, इधर दुआ करो अल्लाह सानू इथों अमीर कर छड़े। इधर हम इधर से अमीर नहीं, हम इधर से आज भी गरीब हैं, क्योंकि आज भी इसकी भूख है अंदर। तो बड़े लोग थे इधर। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो मैं आपको कुरान का नुस्खा बता दे, तो अमीर होने का। कुरान क्या कह रहा है? इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। मोटरसाइकिल है ना, रोज सिरे बहन तो पहले क्या कर, या अल्लाह तेरा शुक्र है भी है। जे 1 साल दे विच विच जी गड्डी ना होई, मैं जुर्मदार हां। कुरान का नुस्खा है जी। लेकिन अभी की कहने हैं अपनी गड्डी नूं वेख के, ओनू अल्लाह ने गड्डी दे छड़ी, मेरे लिए मोटरसाइकिल ही देगी, पुत्र साड़े दे फिर। क्योंकि आगे कुरान फिर अल्लाह कह रहे हैं कफरतुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। हम कुफ्र करते हैं, हम ये नहीं कहते या अल्लाह शुक्र है लता दे है ने, या अल्लाह शुक्र है मोटरसाइकिल ते है वे, कईयां कला भी नहीं है। शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के लिए लिखा है कि सफर पे आ रहे थे, जैसे हजरत आप जाए ना, जो पुराना लाहौर है उसको दरवाजों ने घेर रखा है, भाटी लोहारी दिल्ली है जी, उसको दरवाजों ने घेर रखा है। ऐसे ईरान भी था, हजरत कहीं जा रहे थे, वापस आ रहे, हजरत की जूती टूट गई, आपने वो जूती उतार के हाथ में पकड़ ली, वो पत्थर आपके पैरों को ना चुभ रहे थे, वो ज़ाहिर खून रिस रहा था, तो वो बस दिल में ख्याल आ गया, देखो ना हालात ने सारे पानी जूती भी नहीं कोई है। जब आप ईरान के मरकजी दरवाजे पे पहुंचे ना, तो एक ऐसा शख्स की जिसकी ना टांगे थी और ना उसके हाथ थे, वो जमीन पे ना रोल करता हुआ आ रहा था, उसी वक्त सजदे में गिर गए, या अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, कोई बात नहीं, जूती नहीं है, टांगे तो है ना, मोटरसाइकिल है ना। रोज सुबह जब बैठने लगे ना, शुक्रिया, या अल्लाह तेरा शुक्र, मोटरसाइकिल दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सवारी है, मजे ना लाना मजे। जे ना हुई गड्डी, हाथ तेरे गिरेबान मेरा। कुरान कह रहा है, भाई मैं कौन सा आपको को मीर तक ही मीर का शेर पढ़ के सुना रहा हूं।
میں آپ کو کون سی کو غالب کی غزل سنا رہا ہوں؟ میں نے آپ کو نصرت کی قوالی پڑھی ہے آپ کے سامنے، قرآن پڑھا ہے میں نے. لائن شکر تم تو شکر کر اسی تینوں اور دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور بلکہ حضرت شکر کی فضیلت میں لکھا ہے جو کھانا کھا کے شکریہ ادا کرے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. لیکن شرط یہ کہ لال کھائے، اپنا کھائے، کسی کا نہ کھائے. جو کھانا کھا کے شکریہ ادا کرے اس کا شکر اتنا اللہ کو پسند آتا ہے، کھانا کھانے کے باوجود بھی اس کو روزہ دار کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. کھا بھی لایا تو روزے دار کا ثواب بھی لایا. شکریہ ادا کر، یا اللہ تیرا شکر تو کھوایا میں نے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. شکریہ اپنی بچیاں دی امی نو شکریہ، اپنے بچیاں نو شکر دیا. کچھ اس طرح کا جو شباز شریف دے سکتا نہیں، اولاد دے سکتا نہیں، میں بیمار ہو جو مجھے صحت دے سکتا نہیں، مر جاؤں تو زندگی دے سکتا نہیں، بہت کچھ نہیں وہ دے سکتا. لیکن چلو جو اختیار اس کے پاس بطور پرائم منسٹر نہیں جی، جب تک میں زندہ رہوں گا میں ہر جگہ بیٹھ کے بتاؤں گا کہ جی. لیکن حضرت جی اس نے تو ایک ہی بار آنا ہے، لیکن لکھا ہے ہر رات اپنی شان کے مطابق اللہ پاک آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور پھر پکار پکار کے کہتے ہیں ایوہ السائل، ہے کوئی منگن والا؟ ہے کوئی منگن والا؟ کتنے نے بے اولاد لیکن ستے سرے ڈاکٹر کل جانا ہے سی، لیکن جنہیں دینی ہے وہ دی باری ستے. کتنے نے بیمار سرے اسپتال جانا ہے، لیکن جنہیں شفا دینی ہے وہ دی باری. کتنے نے نوکریاں منگن والے جنہیں کل میں نوکری لین جانا، جنہیں میرا انٹرویو لینا، جنہیں وہ دل وچ پانا ہے وہ دی باری ستے. کتنے نے جنہاں دے گھر کرائے تے نے وہ بھی ستے. کتنے نے جنہیں پتر چاہتے نے ساڑی جناب چوں وہ بھی ستے. دن اٹھ کے رونے ہیں ویکھو، اٹھو آپے آندے نہیں. ایوہ السائل، ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی سوال کرنے والا؟ لیکن کی اسی لیے تو کسی نے کہا نا رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. یہ ایسے نہیں کھوتے ہو گئے سارے ستے ستے جی سرگی سرگی کی نہیں ہوتا، سرگی کی نہیں ملتا، بادشاہیاں ملتی، اولاد ملتی ہے. سرگی وہی واری نہیں اٹھتے تے جاؤ تکے کھاؤ، جا کے ہسپتالاں وچ کھاؤ تے ڈاکٹراں کول کھاؤ تے کیماں کول کھاؤ تے پیراں کول کھاؤ. لیکن اس لیے پتر جنہیں جوان بیٹھے تھے، اٹھو سرگی حضرت، اٹھو پتر سرگی اور اپنے اللہ کو منگو چولی. جنیاں میریاں بہناں اولاد والی ہیں، اٹھو سرگی حضرت. پاپے کہن دے ایوہ السائل، ہے کو منگنا دیکھو حضرت کی نہیں ملتا ہے کسی نے بس لین دا طریقہ. میں حضرت اپنی والدہ صاحبہ کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوں اور میری والدہ صاحب کے ساتھ صاحبہ کے ساتھ بچپن میں کچھ اس طرح کا ہوا کہ وہ والدہ نہیں بن سکتی تھی، لیکن ہے تجود علی سی. 17 سال بعد انہیں لے ہی لیا ڈاکٹر اچھا بیمار ہو گیا تو وہ بادشاہ بھی تھا، اللہ والا بھی تھا ساتھ. اور حضرت جی جڑے پیسے والے نے نا انہوں واسطے اللہ والا بننا بڑا سوکھا کام ہے. ماڑے لی تو اوکھا ہے نا، روزے رکھے گا، نفل پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، ریاستاں کرے گا. سوکھے لی بڑا اوکھا ہے، سوکھے لی جڑا سوکھا ہے ادھر بڑا ہی سوکھا ہے. یہ چپ کر کے یتیماں دے غریباں دے چولہے بال تیری یاری لگ جائے گی، سوکھا ہے. لیکن حضرت جی میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے پیسے سے کوئی فائدہ نہیں لیا، صرف بینک جی دبا ہی نہیں. حضرت جی ہم نے اپنے پیسوں سے کوئی فائدہ نہیں لیا، صرف دبے نے بینک چل رہے، پلاٹ لے لے کے چٹی جاؤ. حضرت جی کچھ نہیں کٹیا وٹیا حضرت جی اسی اپنے پیسے. اللہ امیر کے لیے بڑی سوکھی ہے رب سے دوستی. محبوب فرما رہے ہیں السخی حبیب اللہ، السخی حبیب اللہ، السخی حبیب اللہ. سخی اللہ دا یار ہے، سخی اللہ دا یار ہے، سخی اللہ دا یار ہے. لیکن کی کیتا دبن دے دیا بینکاں چ حضرت جی، پلاٹ لے لے کے رکھی آنے، کسی دا چولہا بالیا. ہوں حضرت جی جنوں ہاتھ لاؤ ہی کہندا جی میں اہل بیت دا غلام. آپ کو پتہ ہے کہ بیت کا انداز پاک کیا تھا؟
لکھا جب امام حسن پاک کا وصال ہوا بعد میں پتہ چلا امام صاحب اپنی مبارک جیب سے 100 گھروں کا خرچہ چلاتے تھے. تم ماما کھان والا تو کہن ڈے میں ویلے بیت دا غلام. صحیح ہے جی. باب زبان نہ جو مرضی کہہ چھڑو کیڑی اڈی گل ہے. تو کتھوں غلام ہو گیا انہاں دا؟ میں تو 5 تن کا غلام ہوں. فجر کدی دسیا ہی نہیں ہے 5 تن کا غلام ہے مجھے. میں تو 5 تن کا غلام ہوں. زور والے کدی مسجد بڑے ہی کوئی نہیں ہے. بھائی زبان نہ جو مرضی کہہ چھڑو. بھائی ثابت بھی تو کر کے دکھاؤ نا. اور میں حضرت جی یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حدیث لکھی ہے نبی علیہ السلام سے صحابہ سے پوچھ لیا کرتے تھے. لیکن آپ چلے گئے تشریف لے گئے انصار کے پاس. فرمایا کیا تم مومن ہو؟ سب چپ رہے. کسی نے آگے سے کچھ عرض. حضرت عمر پاک بھی حاضر تھے. عرض کی اللہ کے رسول ہاں ہم مومن ہیں. فرمایا اگر مومن ہو تو پھر کو دلیل دو اپنے مومن ہونے پہ. میں خود سے نہیں کہہ رہا بھائی. اگر 5 تن کے غلام ہو پھر 5 وقت مسجد میں آ کے ثابت بھی کرو کہ ہم 5 تن کے غلام ہیں. دلیل دو پھر. زبان سے جو مرضی کہہ لو. بعد میں پتہ چلا جب امام پاک کو غسل دیا گیا تو لکھا ہے آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا. آپس میں باتیں شروع ہو گئی. یہ تو شہزادے ہیں, یہ تو سواری دوشی مصطفیٰ پہ کیا کرتے تھے. نشان کس چیز کے؟ غلام پاس کھڑا تھا. فرمایا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا. اب سمجھ نہیں آ رہی بولوں کہ نہ بولوں. بولوں وعدہ ٹوٹے گا جو امام سے کیا تھا, اور اگر نہ بولوں پتہ نہیں تم کیا کیا سوچو گے. فرمایا سنو پھر یہ نشان ان بوریوں کے جو میرے امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے.